وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو کہ جن کے بسبب انسان نے انسانیت کو سیکھا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو انسان پیدا فرمایا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا احسان ہے، میرا اور آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق ہے کہ جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائی ہوئی ہے جسے تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے سورۃ التین میں 3 سپارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں اور پھر فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہت بڑے مقام اور مرتبے میں ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات میں سے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء جو کہ 15ویں سپارے کے شروع میں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے بنی آدم کو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو مرتبہ دیا ہے، مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس طاقت زیادہ ہے یا انسان کے پاس جو ہے وہ دوسری مخلوقات میں حجم میں بڑا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان سے کہیں زیادہ طاقتور جانور بھی ہیں، انسان سے اپنی جسامت میں بہت بڑے جانور بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ذمہ داری دی ہے، ایک سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ اور اس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، یعنی اس چیز کا ذمہ دار بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 27ویں سپارے میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں ابتدائی جو آج کی پہلی کلاس میں اب تک کی گئی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنا فضل فرما کر انسان پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فضیلت اور مقام اور مرتبہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس
نتیجے میں، اس دو باتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو عبادت کا مطالبہ کیا ہے، اس کے پریکٹیکل، اس کا فزیکل کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور بتایا کہ پریکٹیکل اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرنی ہے، یہ والا ایکٹ، یہ والی عبادت، یہ والا کام یوں کر کے کرنا ہے۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک بخوبی پہنچایا، جن میں سب سے آخر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان میں جو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ ہے اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور اس قرآن مجید کا جو عملی نمونہ ہے، جو پریکٹیکل ہے قرآن، جو فزیکل قرآن ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے رکھی گئی کہ یہ رب کا پیغام ہے، اور اس رب کے پیغام کو عملاً آپ لوگوں نے ایسے اپنانا ہے، اس طرح کر کے زندگی میں لے کے آنا ہے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے اس کو عملاً کر کے دکھایا ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید میرے اور آپ تک پہنچا ہے، اس کو جب ہم انسانوں کے اوپر جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ لازم کیا ہے، تو اس قرآن مجید کو سمجھنا اور جاننا کہ رب کا پیغام کیا ہے، اور اس پر پریکٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا ہے، یہ ہم سب پہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ جو پروگرام جس کا نام دورہ تفسیر القرآن ہے، دورہ تفسیر القرآن، یہ لفظ دورہ عربی کے ایک لفظ سے جو ہے وہ لیا گیا ہے، جس کو ہم اپنے اردو میں بھی کہتے ہیں کسی چیز کا دور ہونا، یعنی کسی چیز کا رپیٹ ہونا، کسی چیز کا بار بار ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورا قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک سناتے تھے اور سنتے بھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سننا اور سنانا یہ ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ ہم جو ہیں وہ صرف لفظوں کو دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یقیناً اس طرح پڑھنے میں بھی ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں موجود ہیں، لیکن اصل پورا دور یہ ہے کہ اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانا جائے کہ اس میں اللہ نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، اس کو ہر سال پورے کو رپیٹ کیا جائے، تاکہ انسان اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لے سکے کہ میں یہ کر رہا ہوں یا یہ کیوں نہیں کر رہا ہوں، اور مجھے صحیح کیسے کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا ہے۔ تو دور کا معنی رپیٹ ہونا کسی چیز کا، دورہ تفسیر القرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پروگرام جس میں قرآن مجید کی تفسیر، وضاحت ایک دفعہ دوبارہ سے پھر رپیٹ کی جا رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی سامعین ہیں، قرآن مجید کی یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، یہ ہر سال رپیٹ ہوتی ہیں، یا ہر سال آپ کو مختلف جگہوں پہ سننے کے لیے یہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ صرف گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہمارا ان پہ عمل کتنا ہے، یا ہم ان باتوں کو آگے کتنا پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بات تو ہمیں پہلے سے بھی اس کا علم ہے اور بھی پہلے سے علم ہے۔ چند دن کا یہ تھوڑی سی معلومات جو دی جائیں گی، آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آسان الفاظ میں دی جائیں گی، اور کوئی اس میں ملمہ سازی نہیں کی جائے گی کہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہے۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ قرآن مجید بڑا مشکل ہے،
اس کو سمجھنے کے لیے تو پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایمان لائے تھے ان میں سے بہت سے لوگ بکریوں کے چرواہے تھے، جنہیں کوئی اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا، انہیں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن قرآن مجید نازل ہوتا اور اس کو سمجھتے گئے۔ آج کل پریکٹیکل بہت سے لوگوں کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا ہوتا، بہت سے بزرگ ہوں گے جو ان پڑھ ہوتے ہیں، نہیں نام لکھنا آتا ہوتا، لیکن بچپن میں قاری صاحب کے پاس ناظرہ پڑھ لیا ہوا ہے، قرآن مجید پڑھنا آتا ہے ان کو۔ اور ایک آج ہم اپنی ایک ماڈرن جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بھی دیکھیں تو بچے کو جو ٹیکسٹ ہے وہ پڑھنے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ پہلے فرسٹ لیول پہ ہے، 2 پہ ہے، 3 پہ ہے، 3-4 کے اندر جا کے اس کو جو ہے وہ پڑھنا آتا ہے، چاہے وہ انگلش ہے، چاہے وہ جو ہے وہ اردو ہے، جو بھی بک ہے۔ لیکن قرآن مجید ایسا ہے کہ ایک چھوٹا سا قاعدہ ہوتا ہے، نورانی قاعدہ ہے یا الف با تا کا کوئی قاعدہ ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ پڑھنا آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 27ویں سپارے میں سورۃ القمر میں فرمایا ہے بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میری گزارش ہے ان تمام بھائیوں سے جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان تمام خواتین سے، ان تمام ماں اور بہنوں سے جو میری اس آواز کو سن رہے ہیں، یہ آیت آپ کے لیے ہے، یہ آیت میرے لیے ہے کہ یہ قرآن مجید آسان ہے اور ڈائریکٹ آپ کو مخاطب کر رہا ہے کہ میں آسان ہوں، مجھے پڑھیے، مجھے سمجھیے، اور یہ آپ پہ حق ہے کہ آپ جانیں، اس لیے کہ رب کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ رب نے آپ کو بغیر سفارش کے انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا ہے، انسان بنا کے احسان کیا ہے، انسان پیدا کر کے بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ایک فقیر اور غریب بھی اگر اس معاشرے میں ہے تو وہ بھی لاکھوں لوگوں سے بہتر حالت میں ہے۔ ہر ایک انسان دوسرے ہزاروں لوگوں سے بہت ساری نعمتوں میں چل رہا ہے۔ جس رب نے یہ دیا ہے اس رب کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے کلام کو سمجھیں۔ لفظ قرآن یعنی قرآن ورڈ جو ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، فضیلت اگلے سٹیپ پہ ہے۔ پہلے لفظ کو جاننا چاہیے۔ بہت سے لوگوں جب بیبی کا نام رکھتے ہیں تو جی پوچھتے ہیں کہ میں نے اس کا نام رکھ رہا ہوں ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا عبداللہ، عبد الرحمن، ذرا اس کا معنی بتا دیجیے۔ میں نے جو ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے اور میں نے اس کا نام رکھنا ہے، میں نے زید، بکر، خالد، فلاں فلاں رکھنا ہے، تو ذرا مجھے اس کے نام جانیے۔ بلکہ بہت ساری ویب سائٹ یہ سروسز دے رہی ہیں کہ آپ بیبی کا نام سرچ کریں کہ آپ کے پاس بوائے ہے یا گرل ہے، آپ نے نام کیا رکھنا ہے، اس کو معنی دیں گے تو بہت سارے نام سجیسٹ کر دے گا، یا آپ کوئی ورڈ دیں گے تو اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو بہت سارے نام تلاش کر کے دے دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا نام قرآن کیوں ہے، کس طرح ہے، اس نام کے معنی کیا ہیں، آج کی پہلی کلاس کا پہلا جو ہے وہ سبجیکٹ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جو اس پروگرام کو جو ٹیچ کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تو میں کون ہوں، میرا تعارف کیا ہے یا میری ایجوکیشن کیا ہے، تو یاد رکھ لیں کہ میرا نام محمد رفیق ہے، جو آفیشیل نام ہے محمد رفیق ہے۔ میرے والد صاحب کا نام محمد یوسف ہے۔ میری پیدائش جو ہے وہ 1976 میں پاکستان میں ہوئی، لیکن میری جو بچپن کے تقریباً 15 ایئرز سعودیہ میں مجھے گزارنے کا موقع ملا۔ میرے والد صاحب سعودیہ میں مکہ کے امام، جو حرم کے امام ہیں، جن کا نام تھا عبداللہ ابن سبیل، ان کے ہاں جاب کرتے تھے، اور ہمارا بچپن جو ہے وہ انہی امام صاحب کے ہاں گزرا۔ میرے اس بچپن میں مجھے جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں، حرم مکی میں قرآن مجید کے 10 سپارے حفظ کرنے کا موقع ملا۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم، جسے ہم پرائمری کہتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں اسکول کا نام عثمان بن عفان تھا،
جو کہ عزیزیہ میں اس کے مینا سے نکلتے ہوئے جس علاقے کو آج کل شیشہ کہا جاتا ہے، اس علاقے میں آج بھی موجود ہے مدرسہ عثمان بن عفان۔ وہاں پہ میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن حاصل کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے تقریباً 89 میں یا 90 میں پاکستان میں آئے، اور یہاں پہ میں نے اپنی دوسری ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو اسلامک ایجوکیشن ہے اس کے تمام مراحل پورے کیے، جس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ درس نظامی جسے بولا جاتا ہے عالم بننا، وہ کورس کیا۔ اس کے بعد ایک کورس ہوتا ہے جس کو تخصص کہا جاتا ہے، یا جس کو بعض لوگ مفتی کا کورس کہتے ہیں، وہ بھی میں نے کمپلیٹ کیا۔ یہ تمام جو ہے وہ میں نے سن 2000 میں یہ کمپلیٹ کیے سارے کے سارے کورسز۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک ساری جو ہے وہ آفیشیل ایجوکیشن وہ بھی کمپلیٹ کی۔ میرا جو پی ایچ ڈی ہے لاہور میں، لاہور یونیورسٹی سے، اس میں نے حدیث کی ریسرچ میں اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ وہ جو پی ایچ ڈی میرا ہے، جس کی یعنی پی ایچ ڈی وہ بھی ایک سائڈ پوری کی، اور جو اسلامک ایجوکیشن ہے اس کو بھی میں نے، جس کو مفتی عالم کا کورس ہوتا ہے، اس کو پورا جو ہے وہ کیا۔ مجھے ابتدا میں فیصل آباد میں جو ایک تخصص کا ادارہ ہے، مرکز التربیہ الاسلامیہ، وہاں پہ پڑھانے کا موقع ملا۔ اسی طرح مجھے جو ہے وہ اس کے بعد جامعہ سلفیہ فیصل آباد ہے، وہاں پہ جو ہے وہ پڑھانے کا موقع ملا۔ اسی طرح قرآن کالج پھول نگر میں، وہاں پر بھی مجھے 2 سال پڑھانے کا موقع ملا۔ اسی طرح جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں ایز اے پرنسپل پہ مجھے وہاں پر بھی اپنی ذمہ داری پورے کرنے کا موقع ملا۔ اسی طرح یو ای اوقاف کی طرف سے مجھے تقریباً 5 سال تک وہاں پہ ایک داعی یا ایک دعوت دینے والا، ایک اسکالر کے موقع پہ مختلف جگہوں پہ لیکچر دینے کا موقع ملا۔ تقریباً 5 سال تک یو ای کے اندر مختلف جگہوں پہ جمعہ پڑھایا یا مختلف جگہوں پہ اس لیکچر دینے کا موقع ملتا رہا۔ اس کے علاوہ میں جو آن لائن ایجوکیشن ہے بہت سے اداروں میں ڈیلیور کرتا رہا ہوں۔ نور القرآن جو پہلے نیو جرسی میں، پہلے بوسٹن میں یو ایس اے میں تھا، اور پھر ناروے میں شفٹ ہو گیا، وہاں پر بھی مجھے پڑھانے کا موقع ملا۔ اسی طرح الہدا سینٹر کینیڈا میں بھی مجھے پڑھانے کا موقع ملا۔ اسی طرح الہدا سینٹر لندن میں بھی مجھے پڑھانے کا موقع ملا۔ ان تمام جگہوں پہ میں نے اپنے بہت سی چیزیں جو ہے وہ بہت سارے سبجیکٹ میں، جس میں 2 سبجیکٹ نمایاں ہیں، ایک ہے عربی گرامر اور دوسرا ہے حدیث۔ ان 2 چیزوں میں خاص طور پہ مجھے پڑھانے کا موقع ملا، اور بہت سے لوگ مجھے شاید وہیں سے ہی جانتے ہیں۔ شاید پاکستان میں مجھے جاننے والے بہت کم لوگ ہیں جتنے کہ مجھے امریکہ اور کینیڈا میں یا یورپ میں جاننے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے وہاں پہ میرے جس نام سے مجھے پہچانا جاتا ہے، ابو سیف کے نام سے۔ ابو سیف ایک کنیت تھی، اسی سے جو ہے وہ میری پہچان ہوئی۔ ابھی بھی جتنے بھی لوگ آپ لوگ سامعین ہیں اسی نام سے جو ہے وہ مجھے جانتے ہیں۔ یہ ایک تعارف ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے جو یہ ایک سفر ہے جو زندگی کا اس لیول پہنچے ہیں، یہ دورہ قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ یعنی تفصیل کے ساتھ وضاحت کرنا یا بیان کرنا، یہ آج کا پروگرام جو شروع ہو رہا ہے، یہ سب سے پہلے 2012 میں شروع ہوا تھا۔ سن 2012 میں دبئی سے میں نے اس کو لائیو کیا تھا، اور دبئی سے جو ہے وہ سامعین اس کے ساتھ ملے تھے۔ پھر یہ سن 2019 تک یو ای سے اور دبئی سے ہی لائیو ہوتا رہا، اور اس کے بعد پاکستان سے یہ ہر سال رمضان میں پروگرام ہوتا ہے۔ ہر سال آج بھی میرے پاس وہ یو ای سے لے کے جو ہے سن 2012 سے لے کے آج تک کے اس تمام ریکارڈنگ موجود ہیں۔ اور اسی طرح اس پروگرام میں ایک دور ایسا بھی آیا ہے درمیان میں، کرونا کے دنوں میں، کہ جن دنوں میں پورا قرآن مجید پورے سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے رپیٹ کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے وہ قرآن مجید کی تفسیر جو پورے قرآن مجید کی گئی ہے، آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، انہیں تحریر میں لے کے آئے ہیں، لکھا ہے، اس کو ٹائپ کیا ہے،
اور وہ جو لکھت ہے ابھی آئی ہے میرے سامنے، وہ تقریباً کوئی 3000 صفحات پہ ہے۔ ابھی اگر اس میں قرآن مجید کے پورا ڈالا جائے، پھر ترجمہ الگ سے لکھا جائے، تو بہت بڑی تفسیر کی وہ کتاب بن سکتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا ایک ادنا شخص ابھی اس چیز سے بہت پیچھے ہے کہ میں اپنے نام سے کوئی تفسیر جو ہے وہ پرنٹ کرواؤں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن قرآن مجید کی تفسیر فزیکل بک کی شکل میں بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ یہ ہے تھوڑا سا تعارف پروگرام کے حوالے سے اور میری شخصیت کے بارے میں۔ آگے جو نیٹ ورک جس پہ آپ سن رہے ہیں، یہ الاحسان ٹی وی، جو ایک ایسا سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے جس میں خالص اشارتاً میں نے کر دیا تھا پہلے، لیکن دوبارہ سے تفصیل سے بتا رہا ہوں، جس میں خالص کتاب و سنت، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح معنی میں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کل کے دینی چینل ہیں یا کوئی دنیاوی چینل ہیں، سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے کریں یا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی سنائیں کہ جن کو لوگ واہ واہ کریں، چاہے گفتگو کسی طرح کی نہ ہو۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے چینل رمضان کے اندر اپنے افطار اور سحر ٹرانسمیشن میں ایسے فنکاروں کو لے کے آتے ہیں کہ جن فنکاروں نے شاید کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو، اللہ معاف فرمائے، جنہیں نماز اور قرآن سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، ان کے سامنے بیٹھ کے دین کے مسئلے ڈسکس کیے جاتے ہیں، صرف اس بات سے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے اور ہماری ویورشپ جو ہے وہ بنے گی۔ الاحسان ٹی وی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے۔ اگر آج کوئی نہیں سن رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو 500 سال کے بعد بھی ہزاروں لوگ سننے والے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اس گفتگو میں، اپنی نشریات میں ہم کوالٹی پیدا کریں۔ آپ 10 لوگ آ جائے اور وہ کچھ نہ کریں، اس کے جگہ پہ ایک بندہ آ جائے اور وہ بہت کچھ عمل کرنے والا بن جائے، تو یہ بہتر ہے کہ آپ کو 100 سننے والے ہوں اور وہ بالکل ہی نابلد اور بالکل ہی ایسے لوگ ہوں کہ جن کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دیتا ہے، تو یہ ایک شخص اگر ہدایت پا جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے اس دور میں ایک بہت بڑی چیز تھی۔ عربوں کے سرخ اونٹ، فرمایا اس سے بھی تیرے لیے یہ ایک بندے کا ہدایت پا جانا بہتر ہے۔ اس لیے میں آپ سامعین سے گزارش کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ یہ دورہ قرآن یا یہ دورہ تفسیر القرآن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایک نہیں، کوشش ہوگی کہ ہزاروں لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلتے ہیں، آج کی گفتگو اسی موضوع پہ کافی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اب چند منٹ اپنی اس بات کو سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں کوشش کی جائے گی کہ پتہ نہیں کوئی انوکھی چیزیں لا کے بتائی جائیں، وہ چیزیں بتائی جائیں گی جو چھوٹے سے چھوٹے ذہن والا بھی سمجھ لے۔ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس رب کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے سورج کو جو ہے وہ چلایا، جس نے یہ کیا، یعنی وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جس کو ہر ذہن کا لوگ سمجھ سکتا ہے کہ دیکھو سورج نکل کے آ رہا ہے، سورج جو ہے وہ روشنی دے رہا ہے، یہ دن اور رات بدل رہے ہیں، یہ ہر سمجھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اچھا دیکھو اس اللہ کی طرف جس نے جو ہے وہ ایٹم ایسے بنایا، جس نے سائنس کی فلاں چیز کی فلانے کو عقل کیسے دے دی، یعنی وہ چیزیں نہیں بتائی جاتی جن کا سمجھنا کسی کے لیے بہت مشکل ہو۔ اس لیے آسان سے آسان چیزوں میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی کلاس میں ہم ابتدا کر رہے ہیں اس پوائنٹ سے کہ قرآن کا نام لفظ قرآن ہے، یہ نام کس نے رکھا ہے یا اس نام کے معنی اور مطلب کیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کا یہ جو نام ہے وہ قاف، را،
اور قاف کے بعد جو ہے وہ الف اور نون آتا ہے. اس کو اگر میں سینٹر میں کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ قرآن مجید کا نام اس طرح کر کے لکھا جاتا ہے قرآن. قرآن قرآن. عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں انہیں جنہیں کلمات بھی کہا جاتا ہے، ان کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے. روٹ ورڈ کا معنی ہے کہ کچھ ایسے حرف ہوتے ہیں اس میں، کچھ ایسے حرف ہوتے ہیں اس کو کہ جن سے وہ کلام آگے بنتا ہے. 3 حرف ہوتے ہیں، بیسک 3 حرف ہوتے ہیں. ان 3 حرفوں میں اور چیزیں ایڈ کر کے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ آپ سمجھیں کہ ایک ورڈ ہے ہمارے سامنے، ایک عربی کا ہا میم دال. اس کا معنی ہے حمد. اب حمد کا معنی ہمارے اردو میں بھی کیا جاتا ہے کہ حمد کا معنی ہے تعریف. اب اس حمد سے الفاظ نکل کے اگر ہم اس الفاظ نکلیں تو حامد بھی بنتا ہے، محمود بھی بنتا ہے، احمد بھی بنتا ہے، احمد بھی بنتا ہے. کوئی اور بھی بنتا ہے اس سے؟ حماد بھی بنتا ہے. بالکل حماد. اور بھی کچھ بنتا ہے؟ حمود بھی بنتا ہے. اب اگر آپ ان تمام الفاظ پہ غور کریں گے تو ایک چیز تمام میں چیز موجود ہے اور وہ 3 حرف ہیں، ہا میم دال. حامد میں بھی ہا میم دال موجود ہے، محمود میں بھی میم ہا اور آخر میں دال موجود ہے، احمد میں بھی ہا میم دال موجود ہے، حماد میں بھی ہا میم دال موجود ہے، حمود میں بھی ہا میم دال موجود ہے. اگر آپ اس کو فیمیل میں لیں تو حامدہ بھی بولا جاتا ہے، حامدہ. حامدہ بھی اس کو جو ہے اگر ہم کر دیں تو حامدہ بھی ہو جاتا ہے. تو ان تمام میں یہ جو 3 ورڈ ہیں ہا میم دال، اگر میں اس کو تھوڑا سا یہ کر دوں ہا میم دال، یہ 3 حرف اس کو عربی میں کہتے ہیں حروف اصلی، اردو میں بھی بولا جاتا ہے حروف اصلی، اور انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں روٹ ورڈ. یعنی وہ الفاظ جو کہ کسی بھی حرف میں بیسک حیثیت رکھتے ہوتے ہیں اور ان سے آگے بڑے سے بڑے الفاظ بنتے ہیں. یہ عربی کی پوری لینگویج میں، چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو عربی لینگویج میں ہر لفظ کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں. ہر لفظ کے روٹ ورڈ ہوں گے، جو مرضی نکال لیں. ہاں اگر کسی کے نہیں ہیں، کوئی ایسا لفظ آ گیا کہ وہ عربی نہیں تھا لیکن وہ یوز ہونا شروع ہو گیا عربی میں اور آہستہ آہستہ عربی بن گیا، تو اب اس کے روٹ ورڈ کیسے نکالیں گے؟ اس کے پہلے 3 کو نکال لیا جائے گا. پوری عربی زبان میں جتنے الفاظ ہیں، جتنے کلمات ہیں، ان کو جب ڈکشنری سے بھی معنی نکالنا ہوتا ہے تو آپ کو پہلے اس کے روٹ ورڈ کا پتہ ہونا چاہیے. چلتے ہیں اس بیسک بات کو جاننے کے بعد کہ جو لفظ قرآن ہے اس کے جو روٹ ورڈ ہیں، جو اصل الفاظ ہیں، وہ ہیں قاف اور وہ ہے را اور وہ ہے حمزہ. حمزہ. اب آپ کہیں چونکہ ہمارے الف میں، ہمارے اردو میں حمزہ جو ہے وہ شاید لفظ نہیں ہے، حمزہ عربی میں ہے. عربی کے الف باتا میں الف ایک الگ چیز ہے اور حمزہ جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے. عربی کے اندر الف باتا میں الف اور حمزہ 2 الگ الگ شمار کیے جاتے ہیں. الف اور حمزہ 2 الگ الگ حرف شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ اردو میں حمزہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، وہ اس میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ الگ کیے جاتے ہیں، جبکہ عربی میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ کا تصور نہیں ہے. تو اسی طرح الف اور حمزہ جو ہے وہ عربی میں الگ الگ ہوتے ہیں. تو یہ والا قرأ میں جو آخر میں حمزہ ہے، اگرچہ وہ لکھا ہوا الف کے اوپر ہے لیکن یہ حمزہ ہے. الف اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، وہ خالی ڈنڈا ہو، دوسری چیز کو لمبا کرنے کے لیے آیا ہوا ہو، وہ الف ہے. جس الف کو کوئی نہ کوئی آ ای او دیا جائے، جس الف کو کوئی نہ کوئی آ ای او دیا جائے گا تو وہ حمزہ بن جائے گا. کوئی بھی اس کو آواز دے دیں،
جس الف کو آواز نہیں دی گئی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کا نام ہے خالد، خالد اس کا جو ہے وہ نام ہے، خا کے بعد ہے الف اور لام کے بعد دال ہے، تو یہ بتائیے خا کے بعد جو الف ہے اس کا ساؤنڈ آ رہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے خا الف دال، یعنی خا کو لمبا کرنے کے لیے الف لایا گیا ہے، تو الف بیسک اس کا عربی میں یہی کردار ہے عربی کا کہ وہ اس کو لمبا کرنے کے لیے آ جائے گا، لیکن جب اس کا ساؤنڈ بن جائے، آ ای او بن جائے، تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی اس گفتگو کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ عربی کے ہر ایک لفظ کا، ہر ایک کلمہ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور وہ روٹ ورڈ اکثر کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 3۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ تو 3 حرف ہوتے ہیں۔ 3 حرف زیادہ تر یہ ہے، اگرچہ 4 والا 5 والے بھی ہیں، لیکن میں فی الحال بیسک انفارمیشن پہ جا رہا ہوں، تو 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، اور 3 حروف اصلی جو ہیں وہ ہر ایک لفظ میں پھر موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ الف اور حمزہ عربی میں الگ الگ رکھتے ہیں، اور جب الف کا ساؤنڈ بن جائے، آ ای او بن جائے، تو اسے حمزہ بولا جاتا ہے۔ عموماً بچوں کو ایک ایز اے انفارمیشن کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بچے بچپن میں الف باتا پڑھتے ہیں اور قاری صاحب ان کو پڑھانے کے لیے گھر میں آتے ہیں، تو قاری صاحب گھر میں جب ان کو کہتے ہیں الف لام الف با الف، یعنی یہ والے الفاظ کو جانیے، تو ذرا یہ بتائیے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، سوری۔ اس کو بولا جاتا ہے واو حمزہ، اور اس کو بولا جاتا ہے مثال کے طور پہ یا حمزہ، یا حمزہ، اور اس کو بولا جاتا ہے مثال کے طور پر الف حمزہ۔ ایسے ہی بولا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے واو حمزہ ہے، اور یہ یا حمزہ ہے، اور یہ الف حمزہ ہے۔ نہیں، یہ تینوں صرف حمزہ ہیں، یہ تینوں صرف حمزہ ہیں، یہ تینوں نہ ہی واو ہیں، نہ ہی یا ہیں، اور نہ ہی یہ الف ہیں۔ یہ حمزے کی لکھنے کی سٹائل اور شکلیں ہیں۔ اب اگر کوئی انسان لکھتا ہے داود، اس کو داود بھی پڑھتے ہیں، داود لکھا جاتا ہے، اب کوئی کہتے ہیں کہ اس میں داود میں 2 واو ہیں، 2 واو نہیں ہیں، واو ایک ہی ہے اور دوسرا حمزہ ہے۔ تو جب حمزہ واو کے اوپر آ جائے، یا کے اوپر حمزہ آ جائے، یا الف کے اوپر حمزہ آ جائے، تو وہ حمزہ ہی پورا ورڈ ہوتا ہے۔ ہم اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیچے والی واو اور نیچے والی یا کا سٹائل اور نیچے والا الف جو ہے وہ ایک حرف ہے، نہیں۔ جو حمزہ ہے، یہ تینوں انداز، یہ تینوں شکلیں حمزہ کی ہی ہیں، چاہے وہ واو کے اوپر آ جائے، یا کے اوپر آ جائے، یا الف کے اوپر آ جائے۔ ان کو جو ہے حمزہ واو یا واو حمزہ یا حمزہ یا الف حمزہ جو ہے وہ عربی میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے۔ کہ عربی میں ہر ایک ورڈ کا ہر ایک لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور روٹ ورڈ میں سب جو حرف ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، اور یہ 3 ہر لفظ میں وہ پائے جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو اصل ہمارا ٹاپک ہے، قرآن کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قاف، را اور حمزہ۔ میں ذرا اوپر کر دیتا ہوں، کون سے ہیں؟ قاف، را اور حمزہ، قاف، را اور حمزہ۔ اگر ہم ان کو جوڑ دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے قارآ۔ کیا بن جاتا ہے؟ قارآ۔ اور قرأ کا معنی ہے عربی میں پڑھنا، کسی چیز کو ریڈ کرنا، یہ ہے پڑھنا۔ اب اس پڑھنے سے لفظ قرآن جو بنا ہوا ہے نام، اس میں نسبت کیا ہے، کیا چیز ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں تھوڑا سا جانیں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی صرف اتنا بتا دیا ہے، اتنا سا پوائنٹ، کہ قرآن کے روٹ ورڈ جو ہیں وہ قاف، را اور حمزہ ہیں، اور قاف، را اور حمزہ کا معنی ہے قرأ، یعنی پڑھنے سے لیے گئے ہیں۔
اور دوسرا بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ نام کسی نے سوچ سمجھ کے اجتہاد کر کے نہیں رکھا ہے، یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بک کا نام قرآن رکھا ہے، اور قرآن نام کے روٹ ورڈ ہیں قاف، را اور حمزہ۔ یہ بات آج کی اس کلاس میں یاد رکھیں گے۔ یہ جو آج گفتگو کی گئی ہے، کوشش کی جائے گی کہ اسی طرح آسان انداز میں اور بالکل ایزی انداز میں سمجھایا جائے تاکہ ہر لیول کے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ عالم بن جائیں گے، لیکن میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ میری ان چھوٹی چھوٹے پوائنٹ کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن نشین کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ پیغام جو رب اس قرآن کے ذریعے مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ آگے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ ہم اس میں کوئی ایسی ملمہ سازی نہیں کریں گے کہ جس سے شو ہو کہ پتہ نہیں کتنا کچھ آتا ہے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ عام سی باتیں بتائی جائیں گی، صرف یہ ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی باتیں بھی اگر یاد ہو گئی تو اللہ ہمارے لیے اصل جو ٹارگٹ ہے، رب ہمیں قرآن کے ذریعے اجر عطا فرمائے، وہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس یہیں پہ اختتام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔